فرمائیے گا الیکشن کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ ایک ہاؤس ہولڈ کویسچن آج یہ بن چکا ہے کہ الیکشن کب ہوگا، آپ الیکشن کب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ. میرا حال ہے کئی دنوں سے اس کا جواب میں دے رہا ہوں، میری جماعت بھی نے بھی کہا، اور یہ بڑا واضح بات ہے. آپ نے آئین کا ریفرنس دیا اور اس میں بڑے واضح موجود ہے کہ جب اسمبلی اپنی ٹرمز پوری کرے گی تو پھر ود ان نیکسٹ 60 days الیکشن ہونے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کی ٹرم جو ہے، کیونکہ اوتھ جو لی تھی نیشنل اسمبلی کے ممبران نے، وہ 13 اگست 2018 کو لی تھی. جی. اور جب 5 سال پورے ہوں گے تو 12 اگست 2023 کو رات 12 بجے پورے ہو جائیں گے. تو ود ان نیکسٹ 60 days الیکشن یہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے. اور ابھی ایک بات چل رہی تھی کہ ریزولوشن، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ریزولوشن میں بھی وہ 90 days ایک فردر 30 days کا پیریڈ مل جاتا ہے، لیکن وہ پیریڈ ملتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو، کیونکہ یہ جو ریزولوشن پہ 90 days کا کنسیپٹ ہے، یہ جو اسپرٹ ہے اس میں جو لیٹرز کی جو انٹینٹ تھی وہ یہ تھی کہ مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں یا ابرپٹلی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، یا کوئی لیڈر آف دی ہاؤس میجورٹی لوز کر جاتا ہے اپنے ہاؤس میں، تو وہ ریزولوشن کی طرف جاتی ہے. تو پھر انتخابات کی پریپریشن کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی ٹائم چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. صحیح. لیکن جب ٹرم پوری ہونے والی ہو، اور اب جب کہ ٹرم قریب پوری ہو چکی ہے، 28 دن یا 26 دن کا باقی پیریڈ رہتا ہے، تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پروسیس میں آلریڈی سٹارٹ لے چکا ہے. صحیح، کہ بالکل اس کو پتہ ہے کہ اس نے ود ان 60 days الیکشن کروانے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پتہ ہے کہ اسمبلی مدت پوری کرے گی تو ود ان 60 days الیکشن ہوں گے. وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی پریپریشن ہے اور الیکشن کمیشن کی بھی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ود ان 60 days 12 اکتوبر سے پہلے انتخابات اندر دی کانسٹیٹیوشن ہو جانے چاہیے. بہت ضروری ہیں یہ تو سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے. بالکل. اچھا، یہ تو بخاری صاحب آپ نے وجہ فرمایا، یہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے، آپ کا موقف ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہتا ہے. لیکن بالفرض 2-3-4 دن پہلے ڈیزالو اگر کر دی جاتی ہے اسمبلی قبل از وقت، جو کہ آبویسلی نون لیگ کے کچھ رہنماؤں سے جو ہماری ان آفیشیل گفتگو ہوئی اس میں وہ آف کورس بیہائنڈ دا کیمرہ وہ جو بتاتے ہیں، کچھ ریزنز دیتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکلی یہ سوٹ کرتا ہے. آفیشیل موقف کبھی ان کا اس طرح کا سامنے نہیں آیا، لیکن ان آفیشلی ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں یہ باتیں چل رہی ہیں. تو ان کیس اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو جس طرح جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ ہم اگر اکتوبر میں الیکشن نہیں کروائے جاتے تو ہم پھر ملک گیر احتجاج کریں گے، پھر پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کیس دے ریزالو بیفور ٹائم؟ دیکھیں، ٹیکنیکلٹیز میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب 4 دن 5 دن پہلے آپ ڈیزالو کریں گے تو صرف یہ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا 30 days مل جائے، تو یہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہوگا. اس ڈیسیژن کو کوئی پسندیدگی سے نہیں دیکھا جائے گا. بہرحال کیونکہ ہم کولیشن میں ہیں، اور کولیشن میں جب یہ بیٹھ کے یہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی تو ہماری قیادت کیبنٹ میں موجود ہے، اینڈ اوبویسلی ہماری قیادت اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور لے کے آئے گی کیبنٹ پہ. بالکل. اچھا، میں نے پرسنل ویوز آپ کو جی بالکل صحیح. پرسنل ویوز میں نے ایکسپریس کر دیے. جی لیکن یہ کہ اگر نہیں ہوتے تو پھر جب میری آپ بات کمپلیٹ کر لینا مجھے، اور آپ کا کوشچن ہے کہ اگر نہیں ہوتے تو ہمارا کیا موڈس آپرینڈی ہوگا. تو یہ جب نہیں، اٹ از این if اینڈ بٹس والی بات ہے، اینڈ اٹ از این ہائپوتھیٹیکل آلسو. جب وہ سچویشن ارائز کرے گی تو اس وقت ہماری جماعت اپنا فیصلہ کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ اب آگے عوام، چونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی یہی ہے مقدمہ عوام کا، تو ہم عوام کے سوالات کچھ آپ کے سامنے آگے رکھتے ہیں، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سوالوں کا. یہ بتائیے کہ عوام اب بہت کیوریس ہے کہ آگے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہوئی ہم آگے چل کے دیکھیں گے پیپلز پارٹی اور آپ کے جو ابھی اتحادی حکومت میں موجود ہیں آپ کے ساتھ. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل فرمایا کہ ہم نون لیگ کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی مل کر الیکشن نہیں لڑے گی، ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے. پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے
کیا پنجاب میں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مل جائیں تو آپ کو زیادہ کشن مل سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ تو گراؤنڈ کی سچویشن کیا ایمرج کرتی ہے الیکشن ٹائم پہ. جب یہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایمرج ہوتی ہیں. وہاں پہ اس سٹیج پہ الائنسز بنتے بھی ہیں، الائنسز ٹوٹتے بھی ہیں. اور ہم نے تو کبھی این سے ریکویسٹ نہیں کی یا ہم نے درخواست نہیں کی کہ ہمیں کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہیے. پیپلز پارٹی ایک ملک گیر جماعت ہے اور ہم نے ہمیشہ الیکشن اپنی بنیاد پہ لڑا. محترمہ شہید نے بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ آپ دیکھ لیں 1988 آنورڈ کہ پیپلز، بلکہ ایون 1977 میں بھی دیکھ لیں، 1970 میں دیکھ لیں، پیپلز پارٹی نے کبھی الائنس کا الیکشن نہیں لڑا. نیور سنس 1970 آنورڈ ٹل ڈیٹ پیپلز پارٹی ہے. یہ تو نون لیگ والے، جماعت اسلامی والے، یہ باقی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ الیکشن لڑتے رہے ہیں، یہ الائنس میں لڑتے رہے ہمارے خلاف. پیپلز پارٹی کے خلاف کبھی پی این اے بنتی ہے، کبھی آئی جی آئی بنتی ہے، ہیں جی. تو یہ جماعتیں لڑتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے تو کبھی کوئی الائنس بنا کے الیکشن نہیں لڑا. صحیح. اور ہم اپنی بنیاد پہ الیکشن لڑیں گے. بالکل صحیح. اچھا بخاری صاحب، ابھی پی ٹی آئی کی جس طرح بات چل رہی ہے، ایک اسپیکولیشن ہے، اگین وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ ifs and buts پہ بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، تو انہی ifs and buts میں سے ایک اور بھی یہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے چیئرمین کو اگر نااہل کر کے سزا دی جاتی ہے، تو ایسے میں آبویسلی ان کی جو گراؤنڈ پہ اس وقت بہت زیادہ سپورٹ نظر آتی ہے، اس پہ بہت حد تک فرق پڑے گا اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین خود الیکشن نہیں لڑتے. اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ ابھی جو آپ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کو کبھی نقصان پہنچانے کے لیے یا کارنر کرنے کے لیے، سنگل آؤٹ کرنے کے لیے کبھی کوئی جماعت بنائی گئی، کبھی کوئی الائنس کریٹ کیا گیا، اور آپ ہمیشہ جمہوریت کی ایک بڑی آواز رہی ہے پیپلز پارٹی، تو اس ساری صورتحال میں واٹس پیپلز پارٹیز ٹیک؟ دو بنیادی باتیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہ پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ ایک پرانا ہوتا تھا، پھر اب اس کی جگہ الیکشن ایکٹ نے جگہ لے لی ہے. پھر کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی ہیں کہ سیاسی جماعت جو ریاست کے مفاد کے خلاف کام کرے، اس کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس ریفرنس فائل ہو کے اس کی ڈیزولوشن کا ہے. وہ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک شخص نے کو موو کیا، وہ بھی انٹرٹین نہیں ہوئی ہے. لیکن میں بطور سیاسی کارکن سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی پذیرائی اور ان کو مسترد کرنا یہ عوام کو اختیار ہونا چاہیے، اور عوام کے پاس اختیار ہمیشہ رہتا ہے. لیکن ایک بات ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعتیں وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہوتی. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ بنا کے لائے اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں نکالے اور اس کے بعد پھر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کام کرے، تو اگر کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا. جب حرکت میں آئے گا تو سپریم کورٹ ایک مجاز ادارہ ہے جو فیصلہ کرے گی. لیکن میں بطور سیاسی کارکن سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنا یا مسترد کرنا بنیادی بات تو عوام کا اختیار ہے، ان کا اختیار ان کے پاس رہنا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک کمپلیٹ کور نہیں کسی لیڈر کے پاس کہ وہ ملک دشمنی کرے اور ملک دشمنی کے ساتھ ایسی قوتوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جو ملک دشمن ہو، تو پھر اس کا فیصلہ پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا، اس میں بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، ڈان لیکس جب ہوئی، جب ممبئی اٹیکس کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا میاں صاحب نے، بڑے طریقے سے وہ اپنی ایک پرو انڈین ان کی ایک نیریٹو ہوتا تھا، سو مچ سو کہ مودی کو انہوں نے اپنے گھر اپنی نواسی کی شادی پر بھی انوائٹ کیا، ایک ایسے وقت پہ کہ جب وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، ہمارے آرمی چیف کے خلاف جس طرح کی زہر آلود گفتگو ہر جگہ کرتے تھے مودی صاحب، تو آج وہ آپ کے اتحادی ہیں. تو ابھی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، 9 مئی کی بات ہوتی ہے کہ جی بہت اینٹا اسٹیٹ ہو گیا، یہ ساری جو بھی جتنی بھی الزامات بھی ہیں، جن کو obviously جو الزام لگا رہے ہیں ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ سامنے بھی لائیں گے،
سوال میرا یہ ہے کہ بہت عرصہ نہیں گزرا کہ نون لیگ ایگزیکٹلی اسی سیٹ پر بیٹھی تھی، اور جس طرح کی گفتگو ہمارے آرمی چیف سے لے کے مختلف سینئر آرمی افسران کے خلاف میاں صاحب کرتے تھے، وہ تو بلکہ عمران خان نے بھی شاید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی ابھی تک اس طرح سے نہ کی ہو. تو یہ بتائیے کہ آج یہ دھل گئی ہے نون لیگ ان سارے الزامات سے، وہ جو سارا پاس تھا؟ ہاں ویری گڈ، آپ نے تو بڑا معاملے کو ایڈجوڈیکیٹ کر دیا نا، کمپیرزن کر کے تقابل کیا بٹوین عمران خان اور میاں نواز شریف. تو پیپلز پارٹی بس بڑی سیدھی سی بات سمجھتی ہے کہ وہ جو ماضی ہو گیا وہ ہو گیا، اس لیے کہ اس وقت جن کی ذمہ داری تھی ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تو نہ اس وقت تھی نہ اب ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی تو آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے. تو جو کسی کا کردار رہا ہو، یا تو ادارے اس پہ فیصلہ کرتے، کیونکہ ایگزیکٹو کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ اس کی بیوروکریسی ہوتی ہے، تو وہ عمل درآمد کرتی. پیپلز پارٹی تو نہ اس وقت اقتدار میں تھی نہ آج. ہم اس لحاظ سے اقتدار میں ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تو لیٹ دم ڈیسائڈ. لیکن میں ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری سمجھتا ہوں کہ انتخابات، کیونکہ پیپلز پارٹی نے روایت ڈالی ہے کہ ہم نے سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ یقین کیا. آصف علی زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے، ایک سویلین گورنمنٹ نے دوسری سویلین گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کی کنٹینیوٹی کے ضروری ہے کہ 5 سال پورے ہونے کے بعد انتخابات ہوں اور سویلین گورنمنٹ دوسری سویلین گورنمنٹ کو اقتدار منتقل کرے، تاکہ چیزیں آندہ جا کے ریفائنڈ بھی ہو سکیں اور ریفارمز بھی کی جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ ڈرائیور سیٹ پہ ابھی نون لیگ بیٹھی ہے ایز وی اسپیک، لیکن جب آپ عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے جائیں گے تو جس طرح نون لیگ نے پچھلا الیکشن لڑا تھا ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ، وہ تو آج نہیں رہا. اسی طرح پی ٹی آئی کے پاس جو پچھلی دفعہ بیانیہ تھا، اب وہ ایک مختلف بیانیے کے ساتھ جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس اس بار کیا بیانیہ ہے؟ کہ آپ نے تو وجہ فرمایا کہ آپ وزیر اعظم آپ کے نہیں ہیں، پریڈومیننٹلی زیادہ بڑی وزارتیں تو نون لیگ کے پاس ہیں، لیکن اسی بات پہ نون لیگ اندر ہی اندر آپ سے خفا بھی ہے کہ جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی اور اچھی گڈ ول ڈیولپ کرنے والی وزارتیں تھیں، وزارت خارجہ سے لے کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ سب کچھ پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھا اور ہمیں عوام کے آگے جواب دہ ٹھہرا دیا. تو پیپلز پارٹی کا کیا اس بار پچ ہوگی الیکشن میں اتر کر عوام سے ووٹ لینے کے لیے؟ پیپلز پارٹی کا تو جو بنیادی جو پالیسیز تھیں اور جو پیپلز پارٹی کا بنیادی فلسفہ تھا، جو قائد عوام جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو دیا، پیپلز پارٹی اسی کو لے کے آگے چلے گی. جس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کاربند رہی، ہم بھی اسی کو لے کے آگے چلیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کو ہم نے ہمیشہ سپریم لا سمجھا، اور اس کی بحالی کے لیے بھی جتنی جدوجہد پیپلز پارٹی نے کی، جتنی قربانیاں پیپلز پارٹی نے دیں، کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں دیں. آپ نے کہا کہ نون لیگ کہتی ہے کہ اچھی وزارتیں تو ان کے پاس ہیں، مثلا منسٹری آف انٹیریئر، تو جو اسلام آباد میں ہمیشہ یہاں سے کینڈیڈیٹ آتا تھا نیشنل اسمبلی کا، میں نے کنٹیسٹ کیا جی، تو یہاں پہ تو نون لیگ کے پاس سارا اقتدار ہے. تو جواب دہی بھی وہ کہتے ہیں ہماری ہے، وہ کہتے ہیں جواب دہی بھی ساری ساڈی ہے، پیپلز پارٹی نو کوئی نہیں پوچھ رہا. تو اس لیے کہ مین وزارت عظمیٰ بھی آپ کے پاس ہے، وزارت خزانہ بھی آپ کے پاس ہے، اور انٹیریئر منسٹری بھی آپ کے پاس ہے. فارن افیئرز میں تو فارن منسٹر کو تو ہر وقت انٹرنیشنل ریلیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیشہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، مختلف ممالک کے فارن منسٹر سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، اور ایز اے سیلس مین پاکستان کی جو فارن پالیسی اس کو سیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ ذمہ داری تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے احسن طریقے سے نبھائی. پاکستان آئسولیشن سے آج نکل کے باہر آ چکا ہے، آج ہمارے ریلیشنز بیٹر ہو گئے ہیں. اور یہ آپ یہ بھی سمجھیں کہ کریڈٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پرفارمنس کو ہے
کہ سعودیہ کے ساتھ آپ کے ریلیشنز، امریکن کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ یہ ریلیشنز بیٹر ہوئے ہیں، لیکن عمران خان نے جاتے جاتے ہر ملک کو خفا کیا، امریکہ سے لے کے یو اے ای کو، یو اے ای سے لے کے سعودیہ کو اور چائنیز کو، سارے خفا تھے۔ اچھا تو ویسے ان کو واپس خفا تو تھے بخاری صاحب، لیکن آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان کو بھی اعتماد میں لینے کے لیے آئی ایم ایف کے سلسلے میں آیا ہے، آئی ایم ایف کے معاہدے کے سلسلے میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کا ورشن ہے کہ ان کو اعتماد میں لینے ہیں۔ انفیکٹ یہ جو شارٹ ٹرم ایگریمنٹ ہوا، جی جو لینڈرز ہوتے ہیں نا جی جی وہ بالکل انشور کرتے ہیں، وہ اعتماد لینے نہیں آئے، وہ ان سے یہ بات کہنے آئے کہ پہلے آپ نے ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کی بریچ کی، آپ نے، آپ بھاگ گئے، آپ نے آئی ایم ایف کا جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑا، بجائے آپ نے ڈیوٹیز کو انہانس کرنے کے آپ نے 50 روپے لیٹر پیٹرول اور کم کر دیا۔ تو وہ ان کو یہ بتانے آئے تھے کہ آپ ملک دشمنی کرو گے اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس ایگریمنٹ کو کوئی فریق جو ہے اس کی بریچ کرے گا، اس کو وائلیٹ کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو انتباہ کرنے آئے تھے کہ یو ول ہیو ٹو بیہیو ان فیوچر، کہ اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں آئندہ تو آپ کو اس کو پورا کرنا پڑے گا، وٹ ایور پوزیشن از، اقتدار میں ہوں کہ نہیں ہوں، ان کو یہ پیغام دینے آئے تھے کہ آپ کو پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، آپ نے ملک دشمنی کرنی ہے تو پھر ملک دشمنی اگر آپ کریں گے تو معیشت پاکستان کی مزید تباہ ہو جائے گی۔ ناظرین انٹیمیٹ کرنے آئے بالکل صحیح۔ بخاری صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین۔ تو بخاری صاحب سے بڑی دلچسپ ڈسکشن چل رہی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی سوالات بخاری صاحب کے آگے رکھیں گے آفٹر دا بریک۔